أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. حضرات، یہ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 36 اور 37۔ ان 2 آیتوں میں توحید، آخرت اور رسالت کے منکرین کو بڑا سخت میسج دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ بتا کر کے کہ دنیا کے اندر تو انہوں نے جس طریقے سے بھی مال جمع کیا ہوگا، جیسے زندگی گزاری ہوگی، لیکن یہ جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، وہاں ان کو ایسی پشیمانی ہوگی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید نے اس سلسلے میں جو بات کہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں، کسی کو اپنے اوپر سے تکلیف ہٹانے کی جو آخری شکلیں ہو سکتی ہیں، اس شکل کا یہاں پر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے، ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے اتنا، اگر ان کے پاس سامان ہے، مال ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، جتنا زمین بھر کر کے جتنا ہے اور بالکل اسی طریقے سے ایک اور چیز اتنا ہی ڈبل، مطلب لِيَفْتَدُوا بِهِ، تاکہ وہ فدیہ دے کر کے چھوٹنا چاہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یوم القیامہ، قیامت کے دن، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، تو وہ چیز ان سے نہیں لی جائے گی، کل قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک اور تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، جہنم سے نکل آئیں، وما هم بخارجین منها، لیکن وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے بڑا ہمیشہ کا عذاب ان کے لیے رہے گا۔ تو کل جس آیت پر بات ہوئی تھی اس میں تو ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، اور اللہ تعالیٰ ممکن ہے تمہیں کامیابی سرفراز کرے۔ اس آیت میں سیدھے سیدھے خطاب جو ہے ان لوگوں سے ہے جنہوں نے توحید کی اور توحید و رسالت کی طرح آخرت کا بھی انکار کیا۔ دیکھیے دنیا کے اندر بہت سی قومیں رہی ہیں، جیسے انہوں نے توحید کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، ویسے انہوں نے آخرت کے ساتھ بھی مذاق کیا۔ آخرت کو انہوں نے دنیا پر قیاس کیا۔ جیسے دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، کہیں معاملات پھنس جاتے ہیں تو کچھ دے دلا کر کے آدمی اپنا کام بنا لیتا ہے، کسی کو کچھ کھلا دیا، بڑے افسر کو کچھ رقم رشوت میں دے دی، تو یہ تصور تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں بھی ہم ایسے چھوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر الفاظ میں کہا، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض، اگر وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جب پہنچیں گے، اگر وہ چھوٹنا چاہیں گے، عذاب کو دیکھیں گے، اس کی بھیانک پن کو جب وہ محسوس کریں گے اور انہیں لگے گا کہ اب بڑا خطرناک معاملہ ہونے والا ہے، تو وہ چھوٹنا چاہیں گے عذاب سے۔ ظاہر سی بات ہے، کون مصیبتوں میں پڑنا چاہتا ہے؟ تو ان سے اگر بفرض محال یہ پوچھا جائے کہ اگر آپ زمین بھر کر کے سونا دے کر کے چھوٹنا چاہو تو کیا پاسبل ہے؟ تو وہ کیا چاہیں گے، زمین بھر کر کے جتنا سونا ہے اتنا، اور اتنا بالکل ڈبل ایک اور 2 چیزیں، 2 بڑی مقدار میں مال و دولت وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دے کر کے چھوٹنا چاہیں گے۔ قرآن مجید صریح الفاظ میں کہ ما تقبل، کتنی بے بسی ہوگی، کتنی مایوسی ہوگی دنیا کے اندر اپنے کام بنانے کے لیے لوگوں نے کچھ پیسے دے دیے، ان کو کھلایا، معاملہ کام بن گیا، معاملہ حل ہو گیا۔ آخرت میں ایسا نہیں ہونے والا۔ دوسری چیز یہاں جو ہے سمجھنے کی جو یہ ہے
اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں اس کا ذکر کیا ہے، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور حالت کفر میں جو مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو زمین بھر کر کے وہ سونا اگر فدیہ دے کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہیں گے تو ان سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، انہیں عذاب علیم تو ہوگا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو بچانے والا، کوئی مددگار بھی ان کا نہیں ہوگا۔ یہ بالکل صریح آیتیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر کے لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی آرام گاہ کیسی پائی؟ وہ کہے گا نہایت بدترین، نہایت گھٹیا، یہاں رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو یقال للکافر، اس سے کہا جائے گا ارأیت لو کان لک ملء الارض ذهبا اکنت تفتدی به، پوچھا جائے گا کیا خیال ہے تمہارا، اگر زمین بھر کر کے سونا تمہارے پاس ہو تو کیا تم فدیے میں دے کر کے چھوڑنا چاہو گے؟ تو وہ کہے گا فیقول نعم، ہاں بالکل ہم چھوڑنا چاہیں گے، اس عذاب میں کون گرفتار ہو؟ فیقال، تو کہا جائے گا قد سئلت ایسر من ذلک فابیت، دنیا میں تم سے اس سے کم کا مطالبہ کیا گیا تھا لیکن تم نے نہیں مانا، تم نے انکار کیا، اب لو عذاب جہنم بھگت دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، زمین بھر کر کے سونا، زمین بھر کر کے مال و دولت اگر کسی کے پاس ہو اور اس سے دگنا اگر کسی کے پاس ہو، وہ سب ملا کر کے بھی اگر کوئی آدمی دینا چاہے گا، ما تقبل منہ، قیامت کے دن ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اس اور بے بسی کی مزید ایک شکل آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یریدون، وہ چاہیں گے، کیا چاہیں گے؟ ان یخرجوا من النار، جہنم کے آگ سے، جہنم سے بچنا چاہیں گے، چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما هم بخارجین منها، لیکن وہاں سے بچ نہیں سکیں گے، نکل نہیں سکیں گے، آہوازاری کریں گے۔ ان کی بے بسی اس وقت دیکھنے لائق ہوگی جب موت کو ان کے سامنے لا کر کے ذبح کیا جائے گا، اب وہ دیکھیں گے نہ تو یہاں مر سکتے ہیں نہ تو یہاں سے بھاگنے کی کوئی شکل ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، انہیں دردناک عذاب جو ہوگا وہ عذاب دائمی ہوگا، وہ عذاب ہٹنے والا بھی نہیں ہوگا، وہ عذاب ٹلنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اتنی خطرناک بے بسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا اور ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ دنیا کے اندر رہو، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کا قرب چاہو ایمان کے ذریعے سے، عمل صالح کے ذریعے سے۔ اگر یہ دولت نہیں ہوگی، کل وہاں جا کر کے دنیا بھر کی دولتیں بھی اگر دے کر کے چھوڑنا چاہو گے وہ پاسبل نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ آیات مشرکین کے بارے میں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں چوری کرنے والوں کی سزائیں ہیں، اس کا ذکر ہے، ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا کسی نے کوئی چیز معمولی سے قلم کسی کا اٹھا لیا، چھوٹی سی معمولی کوئی چیز اٹھا لی تو کیا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا یا اس کی بھی کوئی حد شریعت مقرر کی ہے؟ اللہ ہم چاہا تو کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان آیات پر غور و فکر کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔